حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ٹاما پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر ہم بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنے لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ حضور نے دریافت کیا، تو کون ہے؟ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ میں جن ہوں، میرا نام باما بن ہیم بن لاکیس بن ابلیس ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے اور شیطان کے بیچ میں صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھتا ہوں، تیری عمر کتنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک مرتبہ پھر اپنے چینل کے توسط سے آپ لوگ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں جنات کے متعلق۔ بہت سارے لوگوں کے کچھ سوالات آئے ہیں، جن میں سے 3 سوال میں نے اٹھائے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، ان میں جنات کی عمر کتنی ہے اور کیا پرانے جن ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں؟ تو اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر کا سوال ہے کہ کیا جنات ہر جگہ موجود ہیں؟ اگر ہر جگہ جنات موجود ہیں تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں جن ہیں، ہمارا گھر باری ہے، ہمارا گھر یہ؟ جنات تو ہر جگہ موجود ہیں، یہ سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ بات کیوں آ جاتی ہے سامنے کہ فلاں جگہ باری ہے؟ اس کا جواب دیا جائے۔ اسی طرح تیسرے نمبر کا سوال ہے کہ جنات سے کس طرح بچا جائے، جنات سے بچنے کے لیے کیا اعمال کیے جائیں؟ تو دوستو، آج ہم ان 3 سوالوں پر بات کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ٹاما پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر ہم بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنے لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ حضور نے دریافت کیا، تو کون ہے؟ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ میں جن ہوں، میرا نام باما بن ہیم بن لاکیس بن ابلیس ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے اور شیطان کے بیچ میں صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھتا ہوں، تیری عمر کتنی ہے؟ تو اس پر اس جن نے کہا کہ جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی میری ہے یا اس سے کچھ کم۔ جن دنوں حابیل نے قابیل کو قتل کیا، ان دنوں میں پہاڑوں میں اڑتا پھرتا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو بہت برا عمل تھا۔ جن کہنے لگا کہ حضور میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا اور ان کو راضی کر لیا تھا۔ اس پر وہ جن بہت رونے لگا اور اتنا رویا کہ ہم بھی رونے لگے۔ پھر اس جن نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں شرمندہ ہوں اور میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے اللہ کی کہ میں کافر رہوں۔ وہ جن کہنے لگا کہ میری ملاقات حضرت ہود علیہ السلام سے ہوئی اور میں نے ان پر بھی ایمان لایا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں ان کے ساتھ تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو میں ان سے پہلے کنویں میں موجود تھا۔ اسی طرح میری ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ انہوں نے مجھے تورات سکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہاری ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام عرض کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل کی تعلیم دی۔ اسی طرح
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ جب آپ کی ملاقات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان کو میرا سلام پیش کرنا۔ چنانچہ اسی امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اسی طرح امانت پہنچانے پر اے باما تم پر بھی سلام ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے باما تیری کیا حاجت ہے؟ تو اس پر اس جن نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ مجھے قرآن کریم کی تعلیم سکھائے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کریم کی تعلیم سکھائی۔ اور بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں اب بھی وہ جنات موجود ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، یعنی کہ صحابی جن ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں، واللہ عالم۔ اسی طرح دوسرا نمبر کا ہمارا سوال ہے کہ کیا جنات ہر جگہ میں موجود ہوتے ہیں؟ کہ اگر ہر جگہ موجود ہیں تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ فلاں گھر میں جن ہے؟ تو دوستو، جس طرح اس کی ایک آسان سی مثال ہے کہ جس طرح انسانوں کی آبادی ہے، اور اس آبادی کے اندر کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں کے لوگ بڑے شریر ہوتے ہیں اور خطرناک ہوتے ہیں، اور وہاں سے گزرنے والا اپنی جان اور مال کی حفاظت نہیں کر سکتا اور خوفزدہ ہوتا ہے۔ وہاں سے گزرنے والا انسان اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے جان و مال کا نقصان نہ ہو، کیونکہ اس علاقے میں خوف ہوتا ہے۔ اس کے بنسبت اگر دیکھا جائے، کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں انسانوں کے جہاں سے اگر کوئی شخص دوسرا انسان گزرے گا تو وہ امن و سکون پائے گا، اور وہ سکون اور آرام سے وہاں سے گزر جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح آپ دیکھیں، جنات تو ہر جگہ موجود ہیں۔ اگر جس گھر میں جنات کا سایہ ہو، خوف ہو، تو یہ سمجھا جائے کہ وہاں جنات ہیں، لیکن خطرناک جنات ہیں، شیاطین جنات ہیں، شیطانی اور گندے جنات ہیں، کافر جن ہیں، وہاں خبیث جن ہیں جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ تو اس بات کا آپ کا مدلل جواب یہ ہے کہ جنات ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے کہ جنات سے کس طرح بچا جائے، جنات سے حفاظت کے لیے کوئی عمل ہو۔ دوستو، جنات سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت باوضو رہیں اور نماز کی پابندی کیا کریں۔ اسی طرح جب آپ باتھ روم میں داخل ہو تو سر کو ڈانپ لیا کریں، اگر وہ مرد ہے یا عورت، اور باتھ روم میں داخل ہوتے وقت باتھ روم میں جانے کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح جب آپ کپڑے تبدیل کریں تو کپڑے تبدیل کرتے وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، تاکہ آپ کے اور جنات اور شیطان کے بیچ میں ایک پردہ اور اللہ کی پناہ آ جاتی ہے، جس سے آپ اس سے محفوظ رہیں گے۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، وہ دودھ پلاتے وقت سر کو ڈانپ لیا کریں، اس لیے کہ جب آپ دودھ پلاتے ہیں تو جنات داخل ہو جاتے ہیں جسم میں، اور وہ دودھ کے ذریعے بچوں کے پیٹ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب عورتیں کنگھی کا استعمال کرتی ہیں تو استعمال کرنے کے بعد اس میں جو بال رہ جاتے ہیں وہ بال نکال کر بہت ساری عورتیں وہ پھینک دیتی ہیں، اور اس کے اوپر سے اگر غیر محرم کا گزرنا ہو یا جنات کا گزرنا ہو یا جنات اٹھا لیتے ہیں تو اس سے بھی جنات کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے بھی بچا جائے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے کرنے سے، جیسے باتھ روم میں تھوکنے سے بھی بچا جائے، کیونکہ اس سے بھی جنات جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی دوست کے پاس کوئی سوال ہو تو وہ نیچے کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔